نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 40 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم خالص اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو کما حق ہو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ جی اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وآمنوا اور ایمان لاؤ، اور ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے جو انزلتو نازل کی گئی یا کیا گیا، مصدقاً سچا کرنے والی، لما واسطے اس کے جو معکم ساتھ تمہارے، ولا اور نہ، تکونو ہو جاؤ تم، اولا پہلے، شاباش، کافرین کافر یا انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، ولا اور نہ، تشترو تم بیچو بآیاتی میری آیتوں کو، ٹھیک ہے، میری آیتوں کو، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور خاص مجھ ہی سے، فاتقون پس ڈرو، ٹھیک ہے، یہاں اس کا میننگ تقوی ہے، ٹھیک ہے، اور خاص میرا ہی تقوی اختیار کرو، تو تقوی کا جو معنی ہے وہ بھی اللہ کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، تو تقوی سے مراد ہے اللہ کا ڈر۔ جی دوبارہ دیکھیں، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا، سچا کرنے والا واسطے اس کے جو ساتھ تمہارے ہے، سچا کرنے والا جو ساتھ اس کے واسطے اس کے جو ساتھ تمہارے ہے، ولا تکونوا اول کافر به، اور مت ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے ساتھ اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت بیچو میری آیتوں کو قیمت تھوڑی میں، شاباش، وإیایا فاتقون اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں کیونکہ پچھلی آیت سے اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ شاباش، بنی اسرائیل کو، تو بنی اسرائیل کو آج کی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم، اور اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ وہ نازل اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہاں، پہلے ان کی طرف تورات نازل کی گئی، اور تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ یہ قرآن مجید، شاباش۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس چیز پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا، مصدقا لما معکم، اس کو سچا کرنے والا ہے جو
تمہارے پاس ہے. سچا کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر آپ کے لیے احکامات نازل کیے ہیں، وہی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نازل کیے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت رد و بدل ہوئی تھی، لیکن عقائد یا جو بڑے یعنی احکامات تھے وہ بالکل سیم رہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مصدقا لما معکم، سچا کرنے والی. سچا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تورات کے اندر تمہارے لیے نازل کیا گیا وہی ہم نے اب قرآن مجید میں نازل کیا. تو تم تورات پر تو ایمان لاتے ہو، لیکن اب قرآن مجید پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مصدقا لما معکم، اسی چیز کو یہ سچا کرتا ہے، یعنی اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے، اسی چیز کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے تمہارے پاس ہے، یعنی تورات کی صورت میں. اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کے ساتھ پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. یعنی کہ یہودیوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا انکار کیا یا قرآن مجید کے احکامات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں، ان کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو تورات کے اندر نازل ہوئی وہ بھی کس کی طرف سے نازل شدہ تھی؟ اللہ کی طرف سے. اسی طرح جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس وجہ سے چونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اس حساب سے بھی یہ دونوں برابر ہوئے ایک دوسرے کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ، اس اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تم پہلے ہی انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، بلکہ اس پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ. شاباش. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو. اس سے بعض جو یعنی لوگ ہیں وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم دے کے اس سے معاوضہ حاصل کرنا یہ جائز نہیں، کہ قرآن مجید کی تعلیم دی جائے اور اس کا معاوضہ لیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم جو ہے وہ فری ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے اس کا یہ میننگ لیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ میننگ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو. تھوڑی قیمت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں یعنی کہ قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید کو پڑھ کے اس کا معنی اور مفہوم تبدیل کر دینا، معنی اور مفہوم تبدیل کر دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا، پڑھا وہی لیکن اس کا میننگ اور ترجمہ یا اس کا جو مفہوم ہے وہ چینج کر دیا. تو چینج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہ مقصد اور وہ مطلب نہیں لیا جو حقیقت میں ہے یا حقیقت میں تھا. تو اس کا جو ترجمہ اور تشریح ہے یا اس کا جو یعنی مفہوم ہے وہ تبدیل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ بیچنے سے یعنی آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، دو اس کے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ روپے پیسے سے بیچنا، دوسرا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس کو چینج کر دینا، یعنی کہ ان کا کنسپٹ، ان کا مائنڈ، ان کا ذہن جو ہے وہ چینج کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا وہ اور تھا اور ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس کو اور کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا اس کو چینج کرنے کے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے یہاں؟ تھوڑی قیمت سے ایک تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل مقصد اور منشا تھا اس کو تبدیل کر دیا. تو اس کو تبدیل کرنے میں تھوڑی قیمت کیسے ہو گئی؟ انہوں نے قیمت تو لی نہیں. اصل مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پہ لے گئے. تو کتنے لوگوں کو وہ جہنم کے راستے پہ ڈالیں گے؟ زیادہ سے زیادہ کتنوں کو ڈال سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے فضل سے اہل حق موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا وہی معنی اور مفہوم لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا معنی اور مفہوم لینے کا ارادہ ہے.
تو الحمدللہ ہم حد الامکان کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو اس طریقے سے سمجھے جس طریقے سے سمجھنے کا حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور صحابہ کرام نے اس کو سمجھا ہے، تو ہم بھی اسی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نہ صرف قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں بلکہ قرآن مجید کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے مراد اصل کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا کرتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں، تو چینج کرنے سے ان کو جنت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور جہنم کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، یعنی دل کے اندر تقوی اور ڈر اور خوف کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ، خاص مجھ ہی سے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم پڑھ چکے نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وہ بھی سیم یہی وہ بھی چیز ہے، وَإِيَّايَ، اور خاص مجھ ہی سے، ٹھیک ہے؟ تو ڈر اور خوف کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تقویٰ سے دو مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، یہ بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جانا، رک جانا، یہ بھی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو آج کے سبق میں میرے خیال سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ خاص جو چیز تھی سمجھنے کی وہ یہی تھی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو اگلی آیت بھی چھوٹی ہے، وہ بھی ہم ابھی پڑھتے ہیں، جی تلاوت کریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ ولا، اور نہ، تلبسو، تم ملاؤ، تم ملاؤ، الحق، حق، بالباطل، ساتھ باطل کے، ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو یا علم رکھتے ہو۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت تلبیس، اصل میں تلبیس کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں، دو متضاد چیزوں کو، دو اپوزٹ چیزوں کو آپس میں ملانا، اس کو کہتے ہیں تلبیس، یعنی کہ کسی چیز کی ملاوٹ کر دینا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اور تم علم رکھتے ہو۔ اس میں بھی بہت بڑا انکشاف ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق الگ ہے، باطل الگ ہے، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم رکھتے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے، یہ خصوصاً ان لوگوں کو اس آیت میں خطاب ہے جو یعنی علماء ہیں، علماء ہیں، یا پھر ان کے یہودیوں کے یا عیسائیوں کے احبار اور رہبان، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، احبار اور رہبان، یعنی کہ جو دین کے پیشوا ہیں، دین کے جو تعلیم دینے والے ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ، سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جو دین کی تعلیم دینے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں خصوصاً خطاب فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ آپ کے پاس ڈور موجود ہے، آپ کے پاس ایک
اتھارٹی موجود ہے کہ آپ حق کو بھی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو، حقیقت میں تم علم رکھتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے حقیقت میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اپنے آباء و اجداد کو یا اپنے جو ان کا جیسے کہتے ہیں اسکول آف تھاٹ، جو ان کی تعلیم و تربیت ہو چکی ہوتی ہے، اس تعلیم و تربیت کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی چلنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہے ہیں جو حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی کہ تھوڑا سا حق کو پیش کر دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا اس کے اندر باطل بھی مکس کر دیا، تو یہ چیز کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ اور اصل میں حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل ان کا مقصد باطل کو چھپانا نہیں ہوتا یا باطل کو دبانا نہیں ہوتا، ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق مٹ جائے یا حق چھپ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حق کو باطل کے ساتھ اس لیے مکس کیا جاتا ہے کہ باطل نہ چھپے بلکہ حق چھپ جائے۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت ہے کہ لوگ بعض اوقات ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، اس لیے وہ خالص اسلام جو قرآن اور حدیث ہے اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا قرآن و حدیث بیان کر دیا اور تھوڑا سا رسم و رواج، تھوڑا سا اپنے معاشرے کے مطابق کوئی چیزیں ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اصل ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حق کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ حق جو ہے وہ کبھی بھی باطل کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا۔ جب بھی حق باطل کے ساتھ مکس ہوگا وہ حق نہیں رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سارے کے سارا باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ سارے کے سارا جو ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حقیقت بات یہ ہے کہ تم باطل کو حق کے ساتھ مکس کر کے کیا کر رہے ہو؟ حق کو چھپا رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم نے حق کو واضح کرنا ہے، اور حق کے ساتھ ہی واضح ہو سکتا ہے، حق باطل کے ساتھ مل کے واضح نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت بات تو یہ ہے کہ تم اس چیز کو خود جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن صرف اس لیے حق کو باطل کے ساتھ مکس کر رہے ہو کہ لوگ ایسا سننا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے جو امت مسلمہ کے یعنی رہنما ہیں ان کو چاہیے کہ حق بیان کریں اور صرف حق بیان کریں، باطل کو ذرا برابر بھی حق کے ساتھ نہ ملائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ جب باطل حق کے ساتھ ملے گا تو وہ سارا کے سارا کیا ہو جائے گا؟ سارے کے سارا باطل ہو جائے گا، حق ختم ہی ہو جائے گا بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حقیقت بات تو یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن تم اپنی روش کو برقرار رکھنے کے لیے، حق کو چھپانے کے لیے باطل اور حق کو کیا کرتے ہو؟ مکس کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ حق اور باطل کو کسی صورت میں مکس نہیں کیا جا سکتا، باطل قیامت تک الگ رہے گا اور حق قیامت تک الگ رہے گا، باطل کو حق کے ساتھ یا حق کو باطل کے ساتھ کسی صورت میں مکس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہوگا خالص اسلام جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس خالص اسلام کی طرف آنا ہے، اس خالص اسلام پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ ادھر ادھر کی چکنی چپڑی باتیں یا ادھر ادھر کی جو یعنی باتیں اسلام کے ساتھ مکس کر دی گئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جی زمانہ اور تھا اور اب زمانہ اور ہے، نہیں، قیامت تک کے لیے وہی اسلام قابل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تب بھی اور اب بھی اور قیامت تک وہی اسلام قابل عمل ہے،
وہی اسلام اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کو پہچاننے اور اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔